لیکن اس پاکستان ٹیم کا وہ جو بھی آدمی تھا اس کو اینٹی کرپشن اینڈ سیکورٹی یونٹ پہ اس کا مطلب اعتبار نہیں. پاکستان کے کیمپ سے یہ مظہر محمود کا ایک بیان چھپا ہے, یہ پرسوں کی بات ہے. مظہر محمود دی انڈر کور ایجنٹ, اس نے کہا کہ مجھے ٹپ ملی ہے جنوری 2010 میں, تو وہ جس نے بھی ٹپ اس کو دی تھی وہ ٹپ ACSU کو بھی دے سکتا تھا. جس طرح سرفراز کہہ رہے ہیں تو میں سرفراز کو یاد کراؤں 2000 میں سرفراز نے ACSU کو ٹپ دی تھی. سرفراز نواز صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں تو یہ کریکٹ کریں گے, انہوں نے کہا تھا پاکستان انگلینڈ کا جو میچ ہے. دیکھیں میں یہ تھوڑا آصف بھائی کریکٹ کر دوں, یہاں جو آپ نے کہا ہے بالکل ٹھیک ہے. میں نے 2001 میں پاکستان ٹور ٹو انگلینڈ, میں نے جنرل توقیر ضیاء صاحب کو ان کے کرکٹ بورڈ کے دفتر میں غدافی اسٹیڈیم میں جو مینیجر تھا یاور سعید, اس کی موجودگی میں کہا تھا کہ پہلا ٹیسٹ میچ فکس ہے اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اوور ان 3 days ان فیور آف انگلینڈ. پھر میری لنڈن میں میچ سے 4 دن پہلے اینٹی کرپشن یونٹ کے ساتھ پال کانڈن کے دفتر 1 کوئنز گیٹ میں میٹنگ ہوئی, 2 دن لگاتار چلی. ان کو میں نے کہا 3 دن کے بعد جو ٹیسٹ میچ لارڈز کا ہے یہ پاکستان نے فکس کیا, دے گوئنگ ٹو لوز. اور انہوں نے مجھے کہا یہ واٹ شل وی ڈو ٹیل اس. میں نے کہا یار دیکھو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر یاور سعید اور وقار یونس کیپٹن اور مینیجر, اور وہی کمبینیشن ابھی دیکھیں جو سلمان بٹ کا ٹور ہوا ہے اس میں بھی یہی کمبینیشن مینیجر اور کوچ. تو آپ ان کو نظر آ رہا ہے کہ مظہر مجید کمرے میں آ رہا ہے, پھر رہا ہے, ساری طرف جا رہا ہے, تو اس کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور ہم کیسے مان لیں کہ یہ بیچ میں ملوث نہیں؟ اور جوئے کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ عمران خان سے آئی. بالکل ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ اسی یہ مینیجر والی بات کو میں ذرا لے جاتی ہوں. عارف عباسی صاحب, یہ جو مینیجرز ہوتے ہیں ساتھ آپ کے جاتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے کہ آپ کس سے مل رہے ہیں, آپ سے کون ملنے آ رہا ہے, کوئی خدا نخواستہ کوئی کیس نہ ہو جائے, کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے. تو یہ کیا سو رہے تھے, یہ کیا کر رہے تھے؟ مظہر مجید کمروں میں بریف کیس میں پیسے لا رہا ہے, بانٹ رہا ہے, کہہ رہا ہے سارے پلیئرز میرے ہاتھ میں ہیں. تو کہ یہ جو مینیجر اور دیگر لوگ ہیں, اعجاز بٹ صاحب جیسے ہیں, ان کو پاکستان میں کیوں نہیں سزا مل سکتی؟ ان پہ بھی تو کیس چلانا چاہیے. میں تو تھرو آؤٹ یہ کہتا ہوں کہ صرف پلیئرز کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, آپ کو اس کے اندر بہت صاف طریقے سے پرفارمنس آڈٹ ہونی چاہیے. جب سے آپ کے ہاں آڈٹ لگا, جب سے آپ کے ہاں یہ جو ہے ایڈوکزم آیا ہے, اس کے اندر نہ تو آپ نے فائنینشل ڈسپلن انٹروڈیوس کیا, اس کو ختم کر دیا ہے. اور جس طرح سرفراز کہہ رہے ہیں کہ آپ مینجمنٹ ایسے تو نہیں ہوتی, یہ پوری رسپانسبلٹی بنتی ہے آپ کے مینیجرز کی بھی, آپ کی ایڈمنسٹریشن کی بھی, کہ پلیئرز کو سیکیورٹی دیں, پلیئرز کو کسی قسم کی سیکیورٹی دیں. آپ نے تو جو ڈومیسٹک پروگرام تھا اس کو بھی رد کر دیا, جس کے اندر ان کو نوکریاں ملتی تھیں, اور اتنی اچھی نوکریاں ملتی تھیں کہ ایم بی اے کے برابر کی تنخواہیں ملتی تھیں پلیئرز کو. ٹیسٹ کرکٹر تو بہت دور ہے, یہ بھی آپ نے ختم کر دیا ہمارے بورڈ نے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بہت پیسے ملتے ہیں ٹیسٹ میچ میں. ان کو تو یہی نہیں پتا کہ وہ دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے, چاہے وہ 100 کریں, چاہے 200 کریں, چاہے 5 وکٹیں لیں. تو انسیکیورٹی پریویلز, اور انسیکیورٹی صرف اس کو یہی کرے گی کہ اٹ ول انکریج اس قسم کے ایکٹس کو. یہ ایکٹ جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ کوئی 200 سال سے چل رہی ہے. اینڈ مور انگلش مین ہیو بیکم ملینئرز کاؤنٹی میچز فکس کر کے. ٹھیک, بٹ it doesn't justify. 2 wrongs do not justify a right. Plus they didn't get caught, I'm sorry to say, na? They didn't get caught red-handed. That's right. Magar some of them caught. ابھی دیکھیے ویسٹ انڈین ایک کرکٹر تھا جس کو ہینگ کیا گیا for killing his wife. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. کرائم تو ہے, اینڈ کرائم جہاں پہ ہیومن بینگ ہوگا کرائم ہوگا. بٹ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اکنامک فورس ہمارے کرکٹ بورڈ کی ایڈوکزم نے بنایا ہے, یہ کہیں نہ کہیں ختم ہونا پڑے گا, اس لیے کہ اکنامک فورس کین ناٹ بی کنٹرولڈ بائی ایڈمنسٹریٹو میجرز. ہاں, آپ منیمائز کر سکتے ہیں اس کو. اوکے, عامر سہیل صاحب, منیمائز آپ کر سکتے ہیں, مانیٹر کر سکتے ہیں. کہاں ہم سے کوتاہی ہو گئی, کہاں
کون سا وہ ایرا ڈیفائن کیجئے گا, وہ کون سا ایرا تھا جب کرکٹ اور کرکٹرز پٹڑی سے اترتے گئے اور پھر کرکٹ کہیں اندھیروں میں اور سکینڈلز میں اور صرف ان چیزوں میں نظر آتا رہا. اور معذرت کے ساتھ I'm really sorry, میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے آدھا وقت ہمارے کرکٹرز جو ہیں, کچھ جو ابھی حال ہی میں رہے ہیں, وہ عجیب ہی دھندوں میں ملوث رہتے ہیں, ان کی پرائیورٹیز ہی کچھ اور ہے. ایڈز کر لو, بڑی بڑی کیمپینز کے ساتھ سگنیچرز کر لو, سارا وقت اپنے بالوں کو سنوارتے رہو, مطلب کوئی فٹنس ہو نہ ہو, کوئی عمل ہو نہ ہو. ہاؤ ڈڈ وی گو ٹو دس ایکسٹینٹ؟ دیکھیں, اس میں جو عارف عباسی صاحب نے اور سرفراز بھائی نے جو دو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں, فائنینشیل سیکیورٹی, آپ نے جب سے یہ کچھ لوگوں نے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کی وجہ سے 90s میں جب اس چیز نے بڑا اسٹرانگلی سرفیس کیا, اس وقت جو ہے ایک نعرہ آیا کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو بند کر دیں. آپ کو یہ بہت بڑی فائنینشیل سیکیورٹی تھی, پرماننٹ جابز ان دا ڈپارٹمنٹس. اور اس وقت جو ٹائم تھا وہ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو الیکٹرانک میڈیا تھا وہ اتنا زیادہ ایکسیسولی پاکستان میں نہیں تھا. ایک پی ٹی وی تھا, اور اس کے بعد مارکیٹنگ کا کانسیپٹ جو تھا وہ پریولنٹ نہیں تھا پاکستان میں. اس وقت یہ نعرہ لگانا کہ ڈپارٹمنٹ بند کر کے دوسرے طریقے سے پیسے لے کے آیا جائے, اور اس وقت ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے ڈیموگرافکس جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. پوری دنیا میں اگر آپ سپورٹس کو دیکھیں تو بروریز جو ہیں وہ سپانسر کرتی ہیں, پاکستان میں ایک بروری ہے وہ ایڈورٹائز نہیں کر سکتی. تو یہ والا آئیڈیا اس وقت جو تھا وہ بہت غلط تھا. اس سے کیا ہوا, جیسے یہ اسٹرانگلی سرفیس کر رہا تھا, پلیئرز کی جاب سیکیورٹی ختم ہوئی. کرکٹ بورڈ آپ کو فرسٹ کلاس کے پیسے بھی نہیں دیتا تھا, تو جیسے کوئی لڑکا انٹرنیشنل کرکٹ میں آتا تھا تو وہ ویک پرسنالٹی اور ویک کیریکٹر آتا تھا. تو یہ جو بوکیز تھے یا آؤٹ سائڈ ایلیمنٹس تھے, ان کے لیے ان کو لیور کرنا بہت زیادہ آسان تھا. یہ جو نعرہ اس وقت تھا اس نے بہت زیادہ پاکستان کرکٹ کو خراب کیا. اور دوسری چیز, آج آپ دیکھیں کہ آپ کو کچھ لوگ یہ کہتے سنائی دے رہے ہوں گے کہ اگر ہم لوگوں نے پہلے کچھ کر لیا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا. اور وہی لوگ اس وقت جب یہ سارے کیس آئے تھے, اس وقت عارف عباسی صاحب بھی اس چیز کے گواہ ہیں, ان کے پاس آ کے کہتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو آپ ان کو نہ کریں ورنہ آئی سی سی بین لگا دے گا. یہ کافی لوگ ان کے پاس گئے. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا بھی شک کو باہر نکال دیں. یہ جو ٹوسٹ ہے, یہ جو ہم لوگ ایکس کرکٹرز ہیں اور جو لوگ ہیں, جب تک ہم لوگ ویسٹڈ انٹرسٹ سائڈ پہ کر کے اپنی دکانیں چمکانے کی بجائے اگر ہم لوگ پاکستان کی کرکٹ کے لیے کوئی بہتر آئیڈیاز اور سجیشنز دیں تو میرا خیال ہے وہ بہتر ہوگا. سب کو اب رسپانسبلٹی لینی ہوگی, سب کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی. آصف یہ بتائیں کہ یہ پورا سینیریو جو اب دیکھتے ہیں, اس میں ایک ایلیمنٹ جو مجھے نظر آتا ہے, یہ اتنی لمبی ساری مطلب ساتھ میں یہ بھی جا رہا ہے, مینیجر بھی جا رہا ہے, مینیجر کا باپ بھی جا رہا ہے, رشتہ دار, دادا, نانا, ٹیم کے ساتھ تو پورا جہاز جا رہا ہوتا ہے, تو وہ ہنس رہے ہیں میرے اوپر. بٹ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, یہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ ان کی کوئی گرومنگ نہیں ہوتی, ان کو کچھ بتایا نہیں جاتا, ان کو کچھ مطلب ایک آپ ایمبیسڈرز ہوتے ہیں نا جب باہر جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن جس بیک گراؤنڈ سے یہ آتے ہیں, جیسے عامر کی بات جو آخر میں تھی کہ ایک دم سے آتے ہیں اور ان کو فیم بھی مل جاتا ہے, پیسہ بھی مل جاتا ہے, تو اس کے بعد اور ان کی گرومنگ نہیں ہے, تعلیم بھی نہیں ہے, تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی ایک ایسا سسٹم تو ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے. تو یہ 75 بندے جو بھرے ہوئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اب بنا ہے وہ عارف عباسی صاحب آپ کو بتائیں گے. ان کے زمانے میں 7 لوگ ہوتے تھے بورڈز میں, آج اعجاز بٹ صاحب کے زمانے میں 1200 تھے, وہ کٹ کر کے ابھی 700 کے قریب ہو گئے ہیں. لیکن اب 700 کے قریب ہو گئے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب ایک ایجوکیشن سسٹم بنایا ہے اور اپنے ہی اس ادارے کا ایک آدمی جو کہ پہلے COO تھا اس کو اٹھا کے اس ایجوکیشن سسٹم کا ہیڈ بنایا. وسیم باری صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, ابھی تک ان کی کوئی ایکٹیویٹی سامنے نہیں آئی ہے کہ وہ کس طرح سے ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو. یہ ICC کا دیا ہوا پلان ہے, اور ICC کے جو جنرل مینیجر ڈیو رچرڈسن یہاں آئے تھے تو انہوں نے کافی اطمینان کا اظہار کیا تھا یہاں پاکستان جب وہ آئے تھے اسی سال کے شروع میں. تو یہ سسٹم اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیا گیا ہے, اور یہ سسٹم دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی خوش نہیں تھے. آپ جس طرح سے کام کر رہے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ سے, شاید یقیناً ICC کی جو باڈی ہے وہ بھی خوش نہیں تھی. تو یہ سسٹم اب ان پلیس ہوا ہے. لیکن جس طرح سے تینوں پینلسٹ کا کہنا ہے کہ جو لوئسٹ لیول ہے آپ کا ڈومیسٹک کرکٹ کا, جہاں سے شروع ہوتی ہے یہ چیز, وہاں پر بہت زیادہ سخت, اور یہ عامر کا میں آپ کو یاد کراؤں, ایک ڈومیسٹک میچ میں بھی اس کو تنبیہ ہوئی ہے. وہ بات یہاں کسی یاد نہیں آ رہی کہ ڈومیسٹک میچ میں ٹیلی فون سننے پہ پابندی ہے,
عامر ڈومیسٹک میچ میں ڈریسنگ روم کے اندر ٹیلی فون سنتے ہوئے پکڑے گئے تھے, تصویر ان کی چینل پہ آئی تھی, تو اس کے بعد ان کو تنبیہ ہوئی تھی. اس پابندی کے بعد بھی 2 دفعہ ان کو تنبیہ ہو چکی ہے عامر کو. جی, اس پابندی کے بعد بھی جب یہ پابندی ان پہ لگی ہے, آئی تھنک تو آپ کہہ رہے ہیں بچہ ہے, یہ کیسا بچہ ہے پھر؟ ہاں, یہ ہے کہ یہ ڈومیسٹک میچ میں اس ساری چیز سے پہلے یہ فون کرتے ہوئے, جو کہ منع ہے, یہ سب سینئرز بیٹھے ہیں, ان سب کو پتا ہے, تو یہ یہاں سے چلتا آ رہا ہے, تو اس کو ڈومیسٹک میں آپ نے روکنا تھا. آج بھی ڈومیسٹک کرکٹ میں ایک کھلاڑی آؤٹ ہوتا ہے تو وہ امپائر کو گالیاں دیتا ہوا چلا جاتا ہے. مثلا آج بھی ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر ایک پلیئر کو اگر نہیں لیتے آپ ٹیم میں تو وہ آ کے باہر مظاہرہ کرتا ہے اور پھر چیئرمین سلیکٹر سے آ کے لڑتا ہے. ابھی ریسنٹلی یہ سارے واقعات ہوئے شاہد آفریدی اینڈ ایوری تھنگ ڈومیسٹک کے اندر. ابھی شاہد آفریدی کا بھی تو اسکینڈل چلا ہے نا. شاہد کا بالکل الگ ہے, وہ شاہد تو خیر ہی از اے اسٹار, وہ تو 325 میچز کھیلا ہے, لیکن میں ڈومیسٹک کرکٹ کے چھوٹے سے پلیئر کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو اس ٹیم میں نہیں لیا تو اس نے آ کے سلیکٹر کو آ کے گالیاں دینا شروع کر دی کہ مجھے اس ٹیم میں کیوں نہیں شامل کیا آپ نے. نہیں تو وہ شاہد آفریدی جو گیند چباتا تھا اس نے بھی تو بیزتی کروائی نا. بالکل, وہ بھی اسی کیٹیگری میں. تو سب بھی بیزتیاں کرواتے ہیں نا, کیوں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا ریزن کہاں ہے کہ 90s میں ہم ٹریکس. If you allow me, please, yes Jasmine, if you allow me, I want to inform آصف. وہ یہ ہے کہ 2003 میں ہم نے ایک پورا سلیبس جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں چھوڑا, جس میں اینٹی کرپشن یونٹ کے جو لاس تھے وہ پلیئر کو پڑھانے تھے, اور کافی چیزیں ایٹیکیٹ سکھانے کے لیے, ہاؤ ٹو کیری یور سیلف, یہ سارا سلیبس اکیڈمی میں رکھا گیا تھا. آپ یہ دیکھیں جب 2004 میں شہریار خان صاحب آئے, انہوں نے آ کے اکیڈمیز بند کر دی, اس کے بعد نئے جو آئے انہوں نے چلائی, پھر تھوڑی دیر کے لیے بند کر دی. دیکھیں یہاں پہ جو بھی بندہ آتا ہے وہ اپنے ومز کے اوپر کرکٹ بورڈ کو چلانا چاہتا ہے. He doesn't want to carry forward the things which are done in the past, which are good things. بات یہ ہے کہ جب تک آپ جو سسٹم ہے اس کو اچھے طریقے سے نہیں چلائیں گے یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. یہ چیز 2003 میں سلیبس میں ڈالی گئی تھی. اوکے, I just have to take a quick short break, اور اس کے بعد میں سرفراز نواز صاحب کے کامنٹس لیتی ہوں. یہ تو ہو گیا, بیرون ملک ہوا. اب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا. These are young boys, they had a long way to go, hope for Pakistan, they have destroyed their lives, criminals بنا دیا ہے اپنے آپ کو just for pennies, کیونکہ ملا تو کسی کو کچھ بھی نہیں, سب کچھ واپس ہوا ہے. Right after this break.